بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. صدق الله العظيم. دروس میں آپ نے سنا اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کے مسائل کو بیان فرمایا، پھر اللہ نے نظر اور منت کے مسائل کو بیان فرمایا، پھر اسی طرح مخلص بندہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس کا ذکر اللہ نے فرمایا، پھر اسی طرح اللہ نے ریاکار دکھلاوے والے بندے کا بھی ذکر فرمایا۔ آج اللہ رب العزت سود کا بیان فرماتے ہیں، سود کی حرمت کا، اور اسی طرح سودی بندے کے انجام جو آخرت کی بربادی ہیں ان کو بیان فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ سود کے بارے میں یہ سمجھیں کہ سود ہوتا کیا ہے جی، سود کہتے کس کو ہیں جی۔ تو فقہاء نے اس کی یہ تعریف بیان فرمائی ہے، جو مال آپ کو بغیر عوض کے آپ حاصل کر رہے ہو وہ سود کے حکم میں ہے، وہ سود ہے۔ مثال دے کر سمجھاتا ہوں، آپ کے پاس 1 روپے آپ کسی کو قرضے کے طور پر دے رہے ہو، واپسی میں آپ اس سے 10 روپے زیادہ لے رہے ہو، مثلا کہتے ہو کہ میں 10 روپے آپ کو دوں گا اس شرط پر کہ آپ مجھے 15 روپے دو گے جی۔ اب یہ جو اوپر کے جو 5 روپے ہیں نا جی، یہ سود کے حکم میں آتے ہیں۔ اسی طرح اس کی آپ مثال یہ سمجھیں، آپ کے پاس ٹماٹروں کی ایک ریڑھی ہے، ٹماٹروں کی ایک پیٹی ہے، تو آپ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہو دوسرے بندے کے ساتھ، تو آپ اس بندے کو 1.5 ٹوکری یا 1.5 ٹرے یا 1.5 ٹرالی آپ اس کو دیتے ہو ٹماٹروں کی، وہ بدلے میں آپ کو 1 ٹرے یا 1 ٹوکری یا 1 ٹرالی آپ کو ٹماٹروں کی دیتا ہے، تو یہ سود کے حکم میں ہے۔ اسی طرح آپ کی گندم ہے، آپ کی جو ہے، آپ کی جوار ہے، اسی طرح آپ کے ٹینڈے ہیں، گوبھی ہے، پیاز ہے، حتیٰ کہ آپ کے ہاں جو بھی کاشت کی جاتی ہے، جو بھی چیز ہے جی، یا آپ جس قسم کا بھی لین دین کرنا چاہتے ہو، جنس کا جنس کے ساتھ تبادلہ کرتے ہو، یعنی کہ ایک طرف بھی ٹماٹر ہیں دوسری طرف بھی ٹماٹر ہیں، ایک طرف گوبھی ہے تو دوسری طرف بھی گوبھی ہے، تو یہاں پر برابر سرابر کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر جو اونچ نیچ ہوگی یہ کیا ہے جی، سود ہے جی۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایسا کوئی نظام ہی نہیں ہے جی جو سود سے خالی ہو جی۔ ہر ملک کے اندر سود دیا جاتا ہے جی، اب پاکستان میں بھی دیا جاتا ہے، اور کہتے کیا ہیں جی، ہم غریبوں کی کیا کرتے ہیں جی، مدد کرتے ہیں۔ اگر مان لیا جائے کہ غریبوں کی مدد ہے، تو پھر یہ جو بیچارے غریبوں کو آپ پیسے دیتے ہو، تو پیسے دینے کے بعد سال کے بعد 2 سال کے بعد جب آپ اپنا قرضہ واپس لیتے ہو تو پھر اس کے ساتھ شرح سود کیوں لگاتے ہو جی؟ یہ اس کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے جی، ایک غریب کے اوپر اور ظلم ہے جی۔ اسی طرح یہ سود کے حکم میں آتی ہیں ہر وہ چیز کہ جس کی جنس ایک ہو اور اس کو جنس کے ساتھ تبادلہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر سونا ہے جی، سونا آپ سونے کے بدلے میں بیچ رہے ہو تو دونوں کا برابر سرابر ہونا ضروری ہے جی۔ اسی طرح چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیچ رہے ہو، برابر سرابر ہونا ضروری ہے۔ کھیرے بیچ رہے ہو، گوبھی بیچ رہے ہو، برابر سرابر ہونا ضروری ہے جی۔ اوپر نیچے ہوگا۔ ادوانے آپ کے پاس ہیں جی، آپ ایک ادوانا دیتے ہو، آپ کی زمین کا اچھا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، اور دوسرا بندہ کیا کرتا ہے، دو دیتا ہے جی آپ کو بدلے میں، تو یہ جو اوپر سے جو دوسرا ہے یہ کیا ہے جی، حرام ہے۔ یہ مثال کے طور پر آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں۔ اسی طرح آپ کی زمینیں پٹیاں جی، اکثر آپ کی زمینوں کے اندر یوں بھی ہوتا ہے کہ کچھ
گندم جو ہوتی ہے وہ میٹھی ہوتی ہے، کچھ پھیکی ہوتی ہے، کچھ کی زیادہ موٹے دانے والی ہوتی ہے، کچھ کی ہلکی والی ہوتی ہے، تو لوگ آپس میں تبدیل کرتے ہیں جی۔ یہاں پر بھی اگر آپ تبدیل کرنا چاہتے ہو تو پھر برابر سرابر ہونا ضروری ہے جی۔ ہاں، اس کے لیے آپ ہیلا تلاش کرنا چاہتے ہو۔ ہیلا کیا ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ یہ کام جائز بھی ہو جائے، حلال بھی ہو جائے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنی گندم جو 2 تروڑے آپ دینا چاہتے ہو، ایک کے بدلے میں آپ 2 تروڑوں کو بیچو، بیچنے کے بعد جو قیمت بنے گی تو اس قیمت سے وہ 1 تروڑا لے لو، یہ جائز بھی ہو جائے گا، حلال بھی ہو جائے گا، ورنہ کیا ہو جائے گا، آپ کا معاملہ سودی ہو جائے گا اور حرام ہو جائے گا۔ اب یہ ہو گیا جی سود کی تعریف، سود کے معاملات، سود کی مثالیں۔ اب سود کا حکم، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، بڑے بڑے جو درجے ہیں وہ 70 ہیں جی۔ ان میں سے جو سب سے ادنا بالکل چھوٹا سا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ سود کھاتا ہے جی، باوجود سود کا مال جانتے ہوئے بھی وہ ایسے ہے گویا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے جی۔ یہ سودی بندے کے لیے حکم اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، جو بندہ سود کھاتا ہے، سود کا 1 روپیہ بھی کھاتا ہے، اور وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ گویا کہ وہ یوں سمجھ لے کہ کیا ہے جی، میں نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا۔ اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ سود کا 1 روپیہ کھاتا ہے تو وہ سود کا 1 روپیہ کھانا یہ ہلکا گناہ ہے اس گناہ کے مقابلے میں کہ جو 36 مرتبہ کیا جائے جی۔ 36 مرتبہ گناہ کرنا، زنا کرنا یہ ہلکا گناہ ہے، لیکن سود کھانا اس سے بڑا گناہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی زنا کیا جائے، نہیں، یہ اللہ کے پیغمبر نے مثال دی ہے جی کہ سود کھانے کا اتنا بڑا گناہ ہے جی۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سودی لین دین کے بارے میں 4 آدمیوں کے اوپر اللہ کے پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے جی۔ ایک وہ بندہ جو سود کیا کرتا ہے جی، کھاتا ہے جی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ملعون، یہ بندہ لعنتی ہے۔ دوسرا وہ بندہ جو سود دیتا ہے، ایک لیتا ہے اور ایک دیتا ہے، فرمایا ملعون، یہ بندہ بھی لعنتی ہے۔ تیسرا وہ بندہ جو کیا کرتا ہے جی، سودی معاملے کو لکھتا ہے، 2 بندے آپس میں سود کا معاملہ کر رہے ہیں اور تیسرا بندہ کیا کر لیتا ہے جی، اس عقد کو لکھ لیتا ہے جی کہ بھئی ہاں میرے سامنے یہ کام ہوا تھا، میں اس کا میں آپ کی یہ تحریر نامہ لکھ دیتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ بھی بندہ لعنتی ہے۔ اور چوتھا وہ بندہ جو سود کے معاملے کے اوپر گواہ بنتا ہے جی، ہاں جی میں گواہ ہوں، آپ کا یہ جو معاملہ ہے آپ اس کے ساتھ کر رہے ہو، اس پر میں گواہ ہوں، یہ جو بندہ سود کے اوپر گواہ بنتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ بھی بندہ کیا ہے جی، لعنتی ہے جی۔ اسی طرح بہت اس کے اوپر اللہ کے پیغمبر نے وعیدیں فرمائی ہیں۔ آپ نے سنا ہے معراج کی رات اللہ کے پیغمبر نے بہت سارے واقعات بیان فرمائے۔ ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بیت اللہ سے بیت المقدس کی جانب سفر شروع ہوا تو راستے میں نے دیکھا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بڑے بڑے پیٹ ہیں، اور اتنے بڑے پیٹ ہیں کہ بڑے بڑے ویران گھروں کی طرح ہیں، اور ان کے اندر پیٹوں کے اندر میں نے سانپوں کو دیکھا جو سانپ کیا کر رہے تھے جی، کھا رہے تھے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا ایک ایسی نہر کے پاس سے گزر ہوا جو نہر کیا تھی جی، بالکل سرخ تھی۔ میں نے پوچھا جبریل بتا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے تھے جی، سود کھاتے تھے۔ سود کے آج ہمارے معاشرے کے اندر سود کو بالکل کچھ سمجھا نہیں جاتا ہے جی۔ ہمارے ہاں کسی کی شادی ہوتی ہے تو اس کی شادی کے اندر ہم اس کو پیسے دیتے ہیں، وہ لفافے کے اندر ڈال کر جی، یا اس کے والدین کو دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج میرے بھائی کی شادی ہے تو میں کیا کر دیتا ہوں جی، لوگ آتے ہیں میرے پاس، کوئی 5,000 دیتا ہے، کوئی 10,000 دیتا ہے۔ جب ان کی بھائیوں کی باری آتی ہے تو اب شرم کے مارے میں 5 نہیں دیتا ہوں جی، کتنے دے دیتا ہوں جی، 5 سے تھوڑا زیادہ کر 5,500 دے دیتا ہوں، یا یہ کہ 6 دے دیتا ہوں، 7 دیتا ہوں۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر سود ہیں جی، جس کو ہم نہ پوچھتے ہیں نہ علماء بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں وہ چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں جی، ماؤں کے پاس اکثر ان کی بہنیں، خالائیں، ماسیاں، پھوپھیاں جاتی ہیں جی، ان کو پیسے دیتی ہیں۔ اب جب ان کی باری آتی ہے ان کے بچوں کی تو یہ مائیں بہنیں جو ہوتی ہیں ان کے پاس جاتی ہیں تو ان کو کیا کرتی ہیں، ان کو پیسے بڑھا چڑھا کر دیتی ہیں۔ یہ سود ہے، سود کے کوئی کام تو نہیں ہوتے جی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سود کو کیا سمجھتے ہیں جی، ہم بطور احسان کے دے رہے ہیں جی۔ یہ کون سا احسان ہے جی، اس نے دیے تب آپ دے رہے ہو جی، شرم کی وجہ سے آپ دے رہے ہو، اگر نہ دو نا جی اگلی مرتبہ آپ کی بےزتی ہوگی۔ اسی طرح ہر معاملے کے اندر ہم نے سود کو ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ کسی قوم کے برباد اور اس کے زوال کے لیے 2 ہی چیزیں کافی ہیں جی۔ ایک فرمایا اس کے اندر زنا عام ہو جائے، دوسرا یہ ہے کہ سود عام ہو جائے جی۔ آگے اللہ خود فرمائیں گے سودی بندے کے بارے میں۔ اللہ پاک سودی بندے کو کہتے ہیں کہ سود سے باز آ جا، اگر باز نہیں آتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر کون بندہ ہے جی جو اللہ کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے جی؟ آج اللہ کیا کرے جی، ہماری آنکھوں کے اندر ہلکا سا وہ آنکھوں کے ایک بال بھی اندر ڈال دینا جی تو ہمیں پوری رات نیند نہیں آتی۔ بندہ اللہ کے ساتھ کہاں جنگ کر سکتے ہیں؟
اب اس کے بعد اللہ نے آیت کے اندر سودی بندے کا انجام بیان فرمایا جی. سودی بندے کی اللہ نے مثال دی ہے. فرمایا کہ سودی بندہ کیا ہوگا جی، دن قیامت کے اپنی قبروں سے اٹھے گا، وہ اس حالت میں ہوگا جیسے کہ دنیا کے اندر عام حالات کے اندر بندے کو جن چمٹ جاتا ہے جی، اسیب چمٹ جاتے ہیں. دیکھو جس بندے کو جن چمٹ جائیں، اسیب چمٹ جائیں، تو وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے جی، اپنی ہوش و آواز کھو بیٹھتا ہے جی، اس بندے کو پتہ نہیں ہوتا. ایسا کہ فرمایا جو بندہ سودی ہوگا وہ دن قیامت کے اپنی قبروں سے ایسے اٹھے گا، اس کو اپنے ہوش و حواس اس کے ٹھکانے پر نہیں ہوں گے. فرمایا یہ سودیوں کی کیا ہو جائے گی جی، دنیا میں بھی ذلت ہوگی اور آخرت میں بھی کیا ہے جی، ان کے لیے ذلت ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سن لیں جی، آیا یہ جنات بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ جنات حقیقت میں چیز ہے جی. ان کے بارے میں اللہ نے پوری صورت الجن آئی ہے جی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جن ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو جنگلی لوگ ہوتے ہیں نا جی، یہ کیا ہے جی، یہی جنات ہیں. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. اللہ کے پاک پیغمبر ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہوئے تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حدیث و خرافہ ہے، حدیث و خرافہ ہے، یہ خرافہ کی حدیث ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عائشہ یہ تو بتاؤ یہ حدیث و خرافہ جانتی بھی ہو کیا چیز ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتی ہوں، ہاں جو بات سمجھ نہ آ جائے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی، خرافات میں سے جی، بکواس ہے، بکواسات میں سے. تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عائشہ آج میں تمہیں بتاتا ہوں خرافہ چیز کیا ہے. فرمایا کہ ایک بندہ تھا، اس بندے کو جنات اٹھا کر لے کر چلے گئے جی. کافی عرصے کے بعد جب وہ بندہ واپس آیا اپنی قوم اور قبیلے کے پاس تو وہ جنات کی باتیں کرتا، تو کچھ لوگوں کی ذہن کے اندر باتیں آتی، کچھ لوگوں کے ذہن میں باتیں نہ آتی. تو جن کے ذہن میں بات نہیں آتی وہ کہتے ہیں ویسے خرافات کر رہا ہے جی، ویسے یہ کیا ہے حدیث و خرافہ ہے. تو یہ خرافہ سے خرافات نکلے جی، ٹھیک ہے، یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی، خرافات میں سے. اسی طرح ایک واقعہ پیش آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک عورت بالکل جوان قسم کی عورت آئی، کہنے لگی حضرت آپ میرے حسن و جمال کو دیکھیں، آپ میری شکل و صورت کو دیکھیں، آپ میری جوانی کو دیکھیں. تو حضرت نے فرمایا کہ کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی کہ میرا خاوند تھا بغیر بتائے غائب ہو گیا جی، نہ کچھ بتایا ہے نہ جاتے ہوئے کچھ خرچہ پرچہ دیے، میں خود بھی جوان ہوں اور پیچھے کیا ہے جی میرے ماں باپ بھی کیا ہے جی غریب ہیں، تو لہٰذا اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 4 سال تک انتظار کرو، 4 سال گزرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے جی، آپ اپنی عدت گزارنا، عدت گزارنے کے بعد آپ دوسری شادی کر لینا. یہ آ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ جی. اسی طرح دوسرا فتویٰ آتا ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان کے ساتھ بھی جب یہ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے کہا ایسی عورت جس کا خاوند گم ہو جائے جی، پتہ ہی نہیں ہے، لاپتہ ہو گیا ہے، وہ عورت 70 سال تک انتظار کرے جی. 70 سال گزرنے کے بعد وہ عورت کیا کرے جی، اپنی خاوند کی عدت گزارے. اب اگر اس کی مرضی ہے، اس کی چاہت ہے، جسم میں اتنی طاقت ہے تو آگے شادی کرنا چاہتی ہے تو کر لے جی. یہ لیکن خیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ بتایا اور وہ عورت چلی گئی جی. اب جب چلی گئی 4 سال گزرے، اس عورت نے عدت گزاری. عدت گزارنے کے بعد اس کی کسی اور خاوند سے جب شادی ہوئی تو وہاں سے بچے بھی پیدا ہوئے. اتنے میں اس کا خاوند واپس آ گیا. اب جب خاوند واپس آیا اس نے دیکھا کہ میری بیوی تو کسی اور کے نکاح میں ہے، تو اس نے عدالت کے اندر دعویٰ دائر کر دیا، حضرت یہ بیوی میری تھی، اب اس آدمی کے پاس ہے، اب اس کے پاس اس کے بچے بھی ہیں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا عجیب انسان ہے، بتایا بھی نہیں ہے، جاتے وقت نہ خرچہ نہ پرچہ دیا ہے. فرمایا حضرت میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ آیا. کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے جنات اٹھا کر لے کر گئے تھے، آج مجھے جنات نے رہا کیا اور میں آیا ہوں. اب یہاں تک یہ واقعہ تھا کہ جنات انسان کو نقصانات پہنچاتے ہیں جی، جنات انسان کے ساتھ چمٹتے ہیں. اب جو دوسرا مسئلہ ہے عورت کا خاوند گم ہو جائے، وہ عورت کیا کرے جی؟ تو اس کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے فتویٰ بھی سن لیا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فتویٰ سن لیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس عورت کا خاوند پہلے گم ہو گیا، لاپتہ ہو گیا، کئی سال گزر چکے ہیں جی، اب واپس آیا ہے، اس عورت کی آگے کسی اور بندے کے ساتھ شادی ہو گئی ہے اور اس کے آگے بچے ہیں، تو اب شریعت یہاں پر یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی اس کا وہ پرانا خاوند نظر آئے گا آٹومیٹک اس کا یہ نکاح ٹوٹ جائے گا. کیسے؟ کہ جیسے کسی بندے نے پانی نہیں تھا، تیمم کیا، اب تیمم کرنے کے بعد وہ بندہ کہیں چل پھر رہا تھا یا جیسے کیسے بھی ہوا وہ بندہ پانی پہ قادر ہو گیا.
جیسے ہی کوئی بندہ پانی پہ قادر ہو جاتا ہے تو اس بندے کا وہ تیمم خود بخود ٹوٹ جاتا ہے. تو اسی طرح اس بندے کا اس عورت کا نکاح کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. اب اس کے بعد وہ عورت عدت گزارے گی. عدت گزارنے کے بعد اپنے پہلے خاوند کے ساتھ دوبارہ وہ اپنے نکاح میں بحال ہو جائے گی. یہ اس عورت کے لیے حکم ہے کہ جس کا خاوند کیا ہو جائے جی؟ گم جائے، لاپتہ ہو جائے. آگے اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. آگے اللہ حکمتیں بیان فرماتے ہیں کہ یہ صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہے یا بڑھتا ہے، اور اسی طرح سود کا معاملہ کرنے سے مال کم ہوتا ہے بڑھتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں جی؟ سود کو کیا کرتا ہوں؟ مٹاتا ہوں، اور صدقات کو کیا کر دیتا ہوں؟ بڑھا دیتا ہوں. اس کی مثال حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے تفسیر عثمانی کے اندر دی ہے جی. کبھی تفسیر عثمانی کا ذکر کروں گا. تفسیر عثمانی کن حالات میں لکھی گئی ہے؟ جیل کے اندر لکھی گئی ہے. وہ مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک مثال تو یہ ہے کہ اللہ ایسے بندے کا مال قیامت میں اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا جی. سودی بندے کا مال اسے قیامت میں کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور جو بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے اس کو اس کا مال دن قیامت کے کیا کرے گا جی؟ نفع پہنچائے گا جی. ایک مطلب تو وہ فرماتے ہیں یہ ہے. ایک مطلب وہ فرماتے ہیں یہ ہے کہ کوئی بندہ کیا ہو جی؟ اچھا خاصا ہو، اس کے بازو پر، اس کے جسم پر تھوڑا پسی نکل آئے جی، دانہ نکل آئے، تو دیکھنے میں وہ بازو کیا ہو جاتا ہے جی؟ موٹا نظر آتا ہے. بندہ سمجھتا ہے واہ جی موٹا تازہ ہو گیا ہوں. لیکن انجام کیا ہوتا ہے اس کا؟ آخر میں ہلاکت ہوتی ہے. یہ دانہ نکلے گا، دانہ نکلنے کے بعد یہ اس کے جو زہریلے فاسد مادے ہیں وہ اس بندے کی جان لے لیں گی. وہ بندہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے جی؟ میں موٹا تازہ ہو گیا ہوں. تو سودی بندہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میرے پاس دن بدن کروڑوں کے پیسے آ رہے ہیں اور میری تو شان و شوکت بلے بلے ہو گئی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس کا انجام کیا ہے جی؟ برا ہے. جس طرح پھوڑے پھنسی والے بندہ اپنے آپ کو یہ شمار کرتا ہے کہ میں موٹا تازہ ہو گیا ہوں، لیکن اسے یہ نہیں پتہ ہوتا یہ پھوڑا پھنسی جو ہے نا اسے کیا کر دے گی؟ یہ ہلاک کر دے گی. اور اسی طرح صدقے والا بندہ، صدقے والے بندے کی مثال حضرت نے فرمائی ہے. فرمایا صدقے والے بندے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ بندہ ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس جاتا ہے، وہ حکیم صاحب اسے جلاب دیتے ہیں، اور وہ جلاب کی حکمت کیا ہوتی ہے؟ بظاہراً تو بندہ کمزور ہوتا ہے، تو حقیقت میں وہ بندے کو کیا کر دیتی ہے؟ بعد میں صحت یاب کر دیتی ہے. اسی طرح صدقہ بندہ دیتا ہے، بندہ سمجھتا ہے مال کم ہو گیا جی، لیکن یہ مال حقیقت میں کم نہیں ہوا جی، یہ حقیقت میں بڑھنے والا ہے جی. تو فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ جو بندہ کیا کرتا ہے جی؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس کے جسم پر پھوڑا پھنسی نکلا ہے، اور وہ بندہ اس کو سمجھتا ہے میں موٹا تازہ ہو گیا ہوں، لیکن حقیقت میں کیا ہے جی؟ اس بندے کے لیے وہ موت کا سبب بنتا ہے. اور اسی طرح وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اور اس کی مثال فرمایا اگر حکیم صاحب اسے دوائی دیتا ہے، جلاب دیتا ہے، یا اس کو اندر سے صاف کرنے کے لیے، وہ بندہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں کمزور ہو گیا ہوں، وہ حقیقت میں کمزور نہیں ہوا، وہ حقیقت میں کیا ہو گیا جی؟ طاقتور بن گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون، وہ نہیں اٹھیں گے قبروں سے، الا کما یقوم الذی، جیسے کہ اٹھتے ہیں وہ شخص، یتخبط الشیطان، جس کو پاگل بنا دیا شیطانوں نے، جنات نے، من المس سے چمٹ کر. ذالک، یہ اس وجہ سے، بانہم، کہ یہ لوگ دنیا کے اندر یوں کہا کرتے تھے، قالوا انما البیع، خرید و فروخت، مثل الربا، سود کی طرح. دیکھو بیع کے اندر بھی مقصود کیا ہوتا ہے؟ کوئی بندہ کی چیز بیچتا ہے تو مقصود تو یہ ہوتا ہے، نفع ہی ہوتا ہے نا جی. تو وہ لوگ جو سودی کاروبار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بیع بھی ایسی ہی ہوتی ہے نا جی. یہ جیسے ہم کسی کو چیز بیچتے ہیں 5-10 روپے کی، تو بدلے میں ہمیں نفع ملتا ہے، تو کہتے ہیں سود میں بھی ہمیں کیا ہوتا ہے جی؟ نفع ملتا ہے. فرمایا کہ یہ لوگ ہیں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود کو حرام قرار دیا ہے. فَمَنْ جَاءَهُ، بس وہ بندہ کہ جس کے پاس آ گئی موعظۃ، نصیحت، من ربہ، اس کے رب کے پاس، اس کی رب کی طرف سے، فَانْتَهَا، بس وہ بندہ رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، اس بندے کے لیے وہی سود ہے یا وہی کام تھے جو اس نے کیے. پہلے قرآن کی آیت، قرآن کے احکامات جاننے سے پہلے کسی بندے نے یہ ایک عمل کر دیے تو اللہ فرماتے ہیں اس کا یہ عمل اسی کے لیے. اگر میں چاہوں گا تو بخشوں گا، اگر چاہوں گا تو دن قیامت کے کیا کروں گا؟ پوچھ تاچھ کروں گا. لیکن کوئی بندہ سود کے احکامات جاننے کے باوجود پھر بھی باز نہ آیا تو فرماتے ہیں وَمَنْ عَادَ، جو بندہ سود کے احکامات اور سود کے مسائل جاننے کے بعد دوبارہ سودی معاملہ کرتا ہے یا سود کو حلال قرار دیتا ہے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ ہیں جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون،
خالدون، اس میں رہیں گے ہمیشہ. خالدون فرمایا کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یا وہ بندہ جو سود کو حلال سمجھ کر کھاتا ہے، ایسے کاموں کو حلال سمجھتا ہے، تو گویا کہ وہ بندہ مسلمان ہے ہی نہیں، یہ کافر ہے جی، اور کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یا کوئی بندہ سود کا کام کرتا ہے لیکن حلال نہیں سمجھتا، گناہ ہی سمجھتا ہے، وہ بندہ اس کے لیے خلود فرمایا کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا جہنم کے اندر اتنی ہی سال بھگتے گا جتنا اللہ چاہے گا. یمحق اللہ الربا، اللہ جی مٹاتا ہے الربا سود کو، ویربی الصدقات اور صدقات کو بڑھاتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ جی نہیں پسند کرتا کل کفار، ہر کافر کو، اثیم گناہ کا مرتکب کو، جھوٹے کو.